اب آج اس وقت اہل سنت ایک مسئلے سے دوچار ہیں، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ایک جیسے دیکھو نا، پاکستان کے اندر حکومتیں آتی جاتی ہیں، امریکہ وہاں بیٹھ کے اپنے ایجنڈے کے مطابق کسی کو آگے لاتا ہے، اس سے کچھ کام کروا کے اس کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے، پھر اگلے کو لے آتا ہے، اس سے کچھ کرواتا ہے، پھر اگلے کو لے آتا ہے۔ باطل نے اہل سنت کے مقابلے میں پہلے طاہر القادری کو لانچ کیا۔ کیسے؟ کیا کرنے کے لیے؟ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکوک بنانے کے لیے۔ اس نے کہا دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہے دوسری روحانی ہے۔ وہ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ صرف ظاہری کے لحاظ سے، روحانی کے لحاظ سے نہیں۔ پھر عبد القادر شاہ کو لانچ کیا، اس نے کہا افضلیت کی دو قسمیں ہیں۔ اس کا حملہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا۔ میں بھی مانتا ہوں مگر ظنی مانتا ہوں۔ اب جو حملہ ہوا وہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ پہلے صدیق اکبر تو مانا جا رہا تھا، خلافت صدیق اکبر خلافت پر حملہ تھا، افضلیت صدیق اکبر افضلیت پہ حملہ تھا۔ اب جامی نے صدیق اکبر پر ہی حملہ کر دیا۔ نے کہا یہ جس ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہو یہ تو لقب ہی مولا علی کا ہے۔ اب بتاؤ، جو جلسے کیے تم نے، جو صحابہ سے لے کر آج تک لفظ صدیق اکبر لکھ کے جو کچھ بیان کیا جاتا رہا، اس سب پہ تو پانی پھیرنے کی کوشش کی گئی۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، یہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ کون ہمیشہ رہے گا دنیا میں؟ ان حملوں کا جواب کون دے گا؟ آج نہیں پڑھیں گے تو کل اینٹ کے نیچے سے کوئی مفتی صاحب نکلیں گے۔ اللہ تو قادر ہے، لیکن عادت جاریہ یہ ہے کہ جو پڑھتے آئے ہیں آگے دین عادتاً پڑھانے سے ہی چلا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو رب کی مرضی ہے کہ جس سے وہ کام لے لے۔ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی، آج تک کتنے سجادہ نشین بولے کہ ہم تو عرس مناتے ہیں، ہر سال صدیق اکبر کانفرنس کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، تم کہہ رہے ہو وہ صدیق اکبر ہی نہیں۔ کتنے مولوی بولے، کتنے مناظر بولے، کیا وہ بول نہیں سکتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے؟ اپنا تقدس بچا کے بیٹھے ہیں کہ ہاتھ چومنے والے پھر کم ہو جائیں گے، کہیں گے یہ متنازع بندہ ہے، ادھر نہ جاؤ، سازش ہوگی، گالیاں ملیں گی، لوگ تصویروں پہ کانٹے لگا کے اور ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لکھیں گے، اور میں بڑا عظیم ہوں لہذا میں گالی میں نہیں پڑھتا۔ یہ بزدلی کو وہ مصلحت کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں فتنوں میں نہیں پڑھتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک گدی میں دو سجادہ نشین ہیں، ان میں سے جس ایک کو تم لکھو گے سجادہ نشین فلان دربار، دوسرا کہے گا تم نے کیوں لکھا اس کو، میں سجادہ نشین۔ ایک درسگاہ کا ایک صاحبزادے کو تم نے ناظم اعلیٰ لکھا، دوسرے کو نہیں لکھا، وہ کہ میں درسگاہ کا ناظم اعلیٰ، اس کو تم نے کیوں لکھا؟ اپنے ناظم اعلیٰ کے لفظ کے لیے گولیاں چلانے تک آ جا۔ اپنی سجادہ نشینی کے اگر کوئی نہیں نام لیتا تو مرنے مرانے تک آ لائیں۔ اور سرکار کے مصلی کا پہلا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے کوئی کہے وہ صدیق اکبر ہی نہیں۔ اور پھر بھی کسی کو سارے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیوں؟ تعلقات ہیں، وہاں جائیں تو اونچی کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ اور اب وہ تو اگر ہم نے یہ کہا کہ تم نے غلط کیوں کہا تو وہ گالیاں بھی دیں گے، ماریں گے، گولیاں ماریں گے، ہم کیوں اس میں پڑے؟ تو پھر دین کون بچائے گا؟ اور جو دین بچائے گا اللہ کل اسے ہی دوام عطا فرمائے گا۔ آج کہتے ہیں کہ یہ تم فکر رضا کیوں کہتے ہو؟ علماء تو اور بھی بڑے تھے اس زمانے میں۔ یہ تم مسلک اعلی حضرت کیوں کہتے ہو؟ بڑے بڑے علماء اور بھی تھے۔ تو میں کہتا ہوں جس انداز میں جنگ امام احمد رضا نے لڑی ہے
کوئی اور دکھاؤ تو پھر دنیا اس کا مسلک بنا لیتی. جنگ کے وقت سامنے آنا یہ ضروری ہے، مسلک بچانا، ایمان بچانا، عقیدہ بچانا، پھر اسی کا انعام لیا جائے گا، دوسروں کا تو پھر کوئی نہیں لے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا.